speak for Yasin Malik? یاسین ملک کے لیے آواز اٹھاؤ. Assalamu alaikum. Who will speak for Yasin Malik? How can Pakistan speak for Yasin Malik when it is arresting its own leaders and people for struggling for Pakistan's freedom? You will speak for your own freedom, and you will speak for Yasin Malik's freedom. Muhammad. السلام علیکم. دہلی ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ جاری ہوا ہے کہ یاسین ملک جو کہ کشمیری فریڈم فائٹر ہیں اور اس وقت انڈیا کی قید میں ہیں، جن کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنائی جا چکی ہے، ان کے لائف سینٹنس کو ڈیتھ سینٹنس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دے آر پلاننگ ٹو ہینگ ہم ٹو ڈیتھ. اب ظاہری سی بات ہے کہ اس پہ سب سے بھرپور قسم کا احتجاج پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان خود اس وقت مقبوضہ پاکستان بنا ہوا ہے، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے بعد اب مقبوضہ پاکستان. اور پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ہی عوام کو اس آزادی کی ڈیمانڈ پہ قید کیا ہوا ہے. نو لیس دین 10,000 پیپل ایٹ لیسٹ. اور بھی کوئی اگر سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور آزادی مانگتا ہے تو اس کا سر کچل دیا جاتا ہے. جہاں تک یاسین ملک کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ یاسین ملک پہ کوئی سوال ہے ہی کیوں، یعنی کہ کسی بھی فریڈم فائٹر پہ کوئی سوال ہے ہی کیوں. یہ تو سوال دنیا کے ممالک پہ ہے کہ کیوں ایک خطے میں اس طرح کی کشیدگی پیدا کی گئی کہ وہاں کے لوگوں کو خود اٹھ کر اپنی آزادی کی بات کرنا پڑی، وہاں کے آرگنائزیشنز کو، گروپس کو، کیوں کشمیر کو پچھلے 75 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے، جبکہ 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تھی اور انڈیا اور پاکستان تقسیم ہوا تھا تو اس میں ایک رول جاری کیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہوں گی ان کے ہیڈز ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو 3 اسٹیٹس تھیں، کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ،
کشمیر میں میجورٹی مسلم تھے، تو بائی دا ڈیموکریسی رول کشمیر کو پاکستان کے ساتھ آنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اس کا جو پرنس تھا وہ انڈین تھا، ہندو تھا، تو ہی ہیڈ اے انکلینیشن ٹورڈز انڈیا. اچھا، اگر اس رول کو دیکھا جائے تو پھر حیدرآباد اور جونا گڑھ وہاں پہ انڈین میجورٹی تھی اور مسلم رولرز تھے، مسلم پرنس تھے، تو وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے، تو ان کو تو پاکستان کے ساتھ نہیں آنے دیا گیا، ان کو تو آرام سے انڈیا کو دے دیا گیا کہ انڈین میجورٹی ہے تو انڈیا کے ساتھ جائیں گے. تو دا سیم رول شوڈ ہیو بین اپلائی ٹو کشمیر. کشمیر کو پھر پاکستان کو دینا چاہیے تھا. تو پوری دنیا جو کہ اس وقت ہیومن رائٹس کا بڑا پرچار کرتی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، پوری دنیا کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ہیومن رائٹس پہ اتنا بات کرتے ہیں اور خود آپ لوگوں نے ایک ایسا فیصلہ جاری کیا ہے جس کی وجہ سے 75 سال سے کشمیر میں کشیدگی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے. The people of Kashmiris, they cannot live their lives in normality because they are under persecution, they are under oppression. It's occupied Kashmir. Why should the people of Kashmir live in occupation? ویسے تو ہم ساری دنیا کے لیے بڑی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ آزادی کی اور ہیومن رائٹس کی اور LGBTQ کے بھی رائٹس کی، تو پھر کشمیر کے مسلمانوں کو کیوں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے پاکستان کے ساتھ چاہے انڈیا کے ساتھ فار دیٹ میٹر ایون اف دے وانٹ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، تو دے ہیو دا رائٹ اینڈ یونائٹیڈ نیشنز کا آرڈر ہے یہ، دیر نیڈس ٹو بی اے پلیبسائٹ ان کشمیر پاکستان سے پہلے. یہ تو آج پاکستان اپنے لیے مانگ رہا ہے نا کہ ہمیں AVM مشینز پہ اوورسیز پاکستانیز کو انکلوڈ کر کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے تاکہ لوگوں کی حکومت بحال ہو سکے. سیم از دا کیس فار کشمیر. کشمیر میں بھی ایک پلیبسائٹ ہونا چاہیے that do they want to accede to Pakistan or India or do they want to become an independent state. اور اگر پاکستان میں اس بات پہ کوئی ناراض ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ کشمیر کا دل چاہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، نہ انڈیا کے ساتھ رہے نہ پاکستان کے ساتھ رہے، تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان والے، پاکستان کے حکمران پاکستانی عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اس سلوک کو دیکھ کر کون پاکستان کے ساتھ آنا چاہے گا؟ کیا کشمیر ریسیڈ کرے گا وتھ پاکستان کے؟ واو، دیکھیں پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اپنے ہی عوام کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں، وہ اپنے ہی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں. عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ایک ایسا بندہ جو کہ نہ صرف پاکستان کی عوام کے لیے، نہ صرف کشمیر کی عوام کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہی از اے پرسن آف پرائڈ. پیپل ٹیک پرائڈ ان عمران خان that he is the leader of the Muslim Ummah. He is the leader of Pakistan. He spoke for the Kashmiris at the United Nations General Assembly in 2019. اس شخص کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ عمران خان نے پاکستان میں جو آزادی کی تحریک جاری کی، اس تحریک کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ کہیں گے واو، جس بندے نے کشمیر کی آزادی کی بات کی، کشمیری یہ کہیں گے کہ جس بندے نے ہماری آزادی کی بات کی اور اس کو امپریزن کر دیا گیا، تو ہم انہی حکمرانوں کے ساتھ جا ملیں جنہوں نے عمران خان کو امپریزن کیا ہے. واٹ کائنڈ آف لاجک از دس؟ ہم تو ایز آف ناؤ بنگلہ دیشیوں سے شرمندہ ہیں. ہم آج تک ان کو غدار سمجھتے تھے کہ پاکستان سے الگ ہو گئے، لیکن ہمارے ساتھ جب وہ سلوک ہوا جو بنگلہ دیشیوں کے ساتھ ہوا تو پھر ہمیں سمجھ آیا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا تھا. However, as a Muslim and as a Pakistani and as a supporter of Kashmir, چاہے کشمیر پاکستان کے ساتھ accede کرے یا نہ کرے, we need to support Yasin Malik. For that matter, we need to support all the political لیڈرز اینڈ فریڈم فائٹرز آف کشمیر. اور ہمیں یاسین ملک کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور طریقہ بڑا سمپل ہے، اسٹریٹ سمپل. یو کین جسٹ سٹ ایٹ ہوم اینڈ رائٹ این ای میل ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز ریمائنڈنگ دیم آف دیئر پرومس آف دیئر ڈیسیژن ٹو ہولڈ پلیبسائٹ ان کشمیر فار دا فریڈم آف کشمیر. اور کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ایک فریڈم اسٹرگل جاری ہے، تو کشمیر کے پولیٹیکل اور فریڈم فائٹرز کو جو ہے وہ فوری طور پہ یاسین ملک کو بھی اور جتنے تمام ان کے علاوہ بھی جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو فریڈم فائٹرز ہیں، جو امپریزنٹ ہیں، ان کو فوری طور پہ رہائی ملنی چاہیے. آن دا ٹائٹل دیر از این ای میل ایڈریس اینڈ دیر از اے نمبر، یو کین کال آن اٹ ایز ویل. اور ایک بلاک ایڈریس ہے جس پہ ایک سیمپل ای میل ہے. یو کین یوز دیٹ ای میل ایز اے سیمپل اور یو کین رائٹ یور اون، بٹ یو نیڈ ٹو رائٹ این ای میل ٹو دا یونائٹیڈ نیشنز اینڈ ریمائنڈ دیم آف دیئر پرومس ٹو ہولڈ پلیبسائٹ ان کشمیر and solve the problem of disputed Kashmir. Assalamu alaikum. And while we're at it, let's not forget Dr. Afia Siddiqui as well, who has been imprisoned with America for the past 20 years.
پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد، پیس ٹو دا ورلڈ. السلام علیکم. بے بسی کے مارے حوصلہ نہ ہارے، ملت کے نوجوانوں تمہیں عافیہ پکارے، تمہیں عافیہ پکارے، تمہیں عافیہ پکارے، تمہیں عافیہ پکارے. Boycott silence. Sometimes silence is a crime.